صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. یہ جو ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے، پیغام جمعہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے، چونکہ اس ہفتے کا انتظار ہم شیعیان علی سال بھر تک کرتے ہیں، کیونکہ ہماری پہچان شیعیان علی کے ذریعے سے، شیعیان علی کے نام سے ہے. آج دنیا میں شیعہ جہاں بھی پہچانے جاتے ہیں تو اس لیے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ علی کے شیعہ ہیں، اور علی کے شیعہ کا یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوستو، ہم ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی خدمت میں چند باتیں مولا متقیان کے سلسلے سے اس ہفتے خاص کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی بنیاد کے سلسلے سے بیان ہوا ہے حدیث میں. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی الخمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے: الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ. 5 چیزوں کے اوپر ہے ہمارے اسلام کی بنیاد. وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں، اس میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں جو کم زیادہ ہو سکتی ہیں. مثلا آپ نماز جو ہے وہ قصر اگر ہو جائے، یہاں سے آپ چلے جائیں مثال کے طور کے اوپر باہر، حد تلفظ سے باہر گئے، آپ کی نماز جو قصر ہو جائے گی. بیمار پڑے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے بجائے آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. اسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ قصر ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا، یا آپ مسافرت میں چلے گئے، آپ نے دیکھا روزہ بھی جناب والا کم ہو گیا. زکوٰۃ اس کی نصاب ہے، جب نصاب پورا ہو جائے تو پھر جناب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور جب ایک مرتبہ زکوٰۃ نصاب پورا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اسی طریقے سے دوستو عزیزو، حج اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کی استطاعت ہو، اور جب استطاعت نہ ہو تو پھر آپ کے اوپر یہ حج واجب نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے جناب آپ کے پاس بچتا ہے صرف ولایت. ولایت کے سلسلے میں مولا محمد باقر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کہیں بھی کوئی بھی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ سفر پہ ہوں تب بھی ولایت اہل البیت کی ایسی ہونی چاہیے، آپ گھر میں ہو تب بھی ایسی ہونی چاہیے، آپ رات میں ہو ایسی، دن میں بھی ہو ایسے ہی، جس پوزیشن پر بھی ہو آپ کو ولایت میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی جناب نہیں ہو سکتی ہے. ان 4 چیزوں میں تو کچھ کوتاہی، کچھ کمی، رد و بدل کی گنجائش ہے، مگر ولایت کے معاملے میں گنجائش نہیں ہے. چونکہ اس لیے کہ اس ولایت کے اوپر بہت بڑی بڑی ہستیوں نے اپنا خون دیا ہے. سب سے پہلے شہید ہونے والی اس ولایت کے اوپر ہماری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر کے اور کتنی تکلیف سہ کے اس ولایت کو سینچا ہے اور بچایا ہے، اور ایک مرتبہ حق اور باطل سے الگ الگ کر دیا ہے. ورنہ شیر و شکر لوگ ملانے کے چکر میں اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں. جناب فاطمہ زہرا نے بیچ میں آ کر ایسی دیوار بنا دی کہ اب یا آپ ادھر ہو جائیں یا آپ ادھر ہو جائیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار سے ولایت کو جناب بنوایا ہے، اور آخر میں اس ولایت کے اس چیپٹر کے اوپر مہر لگائی ہے اس شخصیت نے جو اس گھرانے کے سب سے چھوٹے تھے، جن کا نام علی اصغر ہے. جناب علی اصغر علیہ السلام نے جو مہر لگائی ہے اس ولایت کے اوپر، اس کائنات میں کوئی اس انداز سے ولایت کے اوپر اپنی قربانی نہیں دے سکتا جو جناب علی اصغر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے اس کائنات میں ایسا معاملہ پیش کیا ہے کہ یزید بھی جناب، اور یزیدیت بھی جو ہے وہ آج تک منہ چھپا کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، مگر وہ بچ نہیں سکتی. ایک مرحلہ یہ ہوا. مولا متقیان کی ولادت و سعادت
بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں جب خود مکے گیا تو میں نے مکے میں جناب والا پوچھا وہاں کے لوگوں سے، دیکھیے دشمنان اہل البیت نے مولا متقیان کی ولادت کو کس انداز سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے مکے میں جناب وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ مولا متقیان کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، تو وہاں کے لوگ میرے سے غصہ ہو گئے کہ یہ کیا بات آپ کہتے ہیں کہ یہ ولادت ہوئی؟ نہیں یہ سب بالکل غلط بات ہے۔ کوئی بھی عالم جو دشمنان اہل البیت میں سے ہو یا مولا کائنات کو نہیں مانتا ہو افضلیت کے اعتبار سے، وہ ہضم نہیں کر پاتا، وہ بتاتا بھی نہیں ہے۔ ابھی 13 رجب آ رہا ہے، جا کے ایک مرتبہ گھوم کے دیکھ لیجیے تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے لوگ اس ولادت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، غیر شیعہ۔ شیعوں کا تو ماشاءاللہ سے معیاری الگ ہے، غیر شیعہ کون جناب والا اس انداز سے تفصیل سے بیان کرتا ہے؟ اور اتنا زبردست اللہ نے اہتمام کیا ہے مولا کائنات کی ولادت کا کہ کائنات میں آج تک نہ کوئی پیدا ہوا تھا، نہ پیدا ہوا ہے، اور نہ پیدا ہوگا۔ یہ مخصوص فضیلت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، جو ہمیں افتخار کے ساتھ جناب بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا گیا اس نشان کو چھپانے کے لیے جو خانہ کعبہ میں آج بھی ماشاءاللہ موجود ہے۔ تمام ان انجینئروں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نہیں بھائی، جو چیز ادھر والے بناتے ہیں نا، ادھر والے سے خراب نہیں کر سکتے، اتنی ہمت نہیں رکھتی ہے کوئی کہ جناب اس انداز سے وہ اس چیز کو تبدیل کر دے۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ اتنی اہم ترین ولادت کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس لیے شاعر نے جناب والا بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ نہیں راہ میں علی کے تو وہ راستے نہیں ہیں، نہیں الفت علی تو وہ زندگی نہیں ہے، یہاں دست و پا کٹے گی، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ بڑی بڑی قربانی جناب پیش کرنی پڑتی ہے مولا متقیان کے اس ولایت کو ماننے پر۔ ابھی بھی پاکستان میں 2 دن پہلے جو بلاسٹ ہوا، جس میں جو خبروں کے مطابق ہے 51 لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ اخبار کی ہے اور نیوز کی رپورٹ ہے، نہیں پتہ حقیقت میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کتنے زخمی ہوئے ہوں گے صحیح طور پر وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نیوز والے تو چھپاتے ہیں، نہیں دیتے۔ اب آپ ذرا سوچیں، یہ لوگ جو شہید ہوئے وہ کیا اللہ کے دشمن تھے؟ نہیں، نماز پڑھ لیتے اللہ کی۔ رسول کے دشمن تھے؟ بالکل نہیں، کلمہ پڑھ لیتے رسول کا۔ کہ کسی نے جس نے بم پھاڑا ہے یا جن لوگوں نے یہ بم پھڑوایا، کیا ان کی زمین لی تھی؟ کہا نہیں۔ کیا پیسہ لیتے؟ کہا نہیں۔ کوئی چیز قبضہ کرے تو؟ کہا نہیں۔ کہ یہ صرف علی ولی اللہ جو وہ بول رہے تھے، یہ علی ولی اللہ کی قربانی 1400 سال سے ہمارے شیعیان حیدر کرار دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور ایک ہندو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے پرستار ہو گئے، قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے۔ قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے۔ دوستو عزیز ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں کہ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی، رسول کے کلمے پڑھنے والے، یہ ماننے والے کون تھے؟ یہودی تھے؟ جواب ملا نہیں۔ ہندو تھے؟ جواب ملا نہیں۔ کرسچن تھے؟ جواب ملا نہیں۔ تو کون تھے؟ کہا مسلمان تھے۔ کل بھی امام حسین کی شہادت کے بعد لوگوں نے نماز پڑھی تھی، تو نماز تو دونوں طرف ہو رہی تھی۔ اب آپ کو یہ سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے کہ آپ کون سی نماز کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کون سے پلیٹ فارم کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو خدمت میں آپ پیش کری اہم ترین ایام یہ مولا متقیان سے منسوب ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے جشن منائیں۔ تو لہٰذا ہم ہمیشہ جب بھی کوئی امام کی ولادت ہوتی ہے تو کم سے کم 3 قول ان کا جناب پڑھتے ہیں، چونکہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں۔ جس میں امام مولا متقیان ارشاد فرمائے بالعمل تحصل الجنہ لا بالعمل، کہتے ہیں عمل سے جنت حاصل ہوگی، امید سے خالی نہیں، خواہش سے خالی نہیں۔ ایک عین سے عمل ہے اور ایک الف سے عمل ہے۔ عین سے عمل یعنی آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا، واجب کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، حرام سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور محبت اہل بیت کے ساتھ عبادت کرنی پڑے گی۔
تو پھر جناب آپ کی عبادت قبول ہے. کہتے نہیں کہ زاہد تیری عابد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بحب اہل بیت عبادت حرام ہے. تو عبادت شیطان بھی کر رہا تھا، مگر ہاں اس نے اللہ کے جو نمائندے جو تھے، اللہ کے جو ولی جو تھے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، اللہ کے خلیفہ کو نہیں مانا تھا، جس کے سبب سے رام درگاہ بن گیا. تو جنت ملے گی عمل سے، امید سے نہیں. تو لہذا مولا متقیان کا یہ پیغام ہے میرے شیعوں، جنت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا، صرف امید اور خواہش کے ذریعے سے کام نہیں چلنے والا. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا میرے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا. چونکہ پتا پتا دیتا ہے کس درخت کا. ابھی آم کا پتا آپ کے سامنے آ کے رکھ دیا جائے تو آپ فوراً کہیں گے یہ آم کے درخت کا. بھائی کیسے آپ نے آم کا درخت کا پتا کہہ دیا جبکہ یہاں درخت تو موجود ہی نہیں ہے؟ تو کیا مولانا پتا پتا دیتا ہے کس درخت کا ہے. تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ یہ مولانا متقیان فرماتے اپنی بات کو اتنی وزنی بنا لو، اپنے بات کو اتنی اچھی بنا لو تاکہ تمہاری بات جو ہے وہ تمہاری پہچان بنے. مومن اپنے دل و دماغ کے اوپر پہلے ان جملوں کو تولتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، بعد میں زبان سے نکال کے بولتا ہے. منافق وہ ہے کہ جو پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ ہم نے کیا بول دیا. یہ منافق کی پہچان ہے. اس لیے اپنے جملے کو بہت بہترین وحسن القول من کثر الکلام بقدر القد تعطى ما تروي. مولا متقیان کا شعر ہے، ومن طلب العلا سحر الليالي بقدر القد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سحر الليالي. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ قصر کلام یعنی چھوٹی سی بات ہو مگر اس میں مفہوم بہت بڑا ہو، نہ یہ کہ بہت بڑا جملہ ہو بات اتنی سی ہو، وہ بیکار ہے. یہی کمال تھا ائمہ معصومین کے حدیثوں میں، اور یہی کمال ہے قرآن مجید میں. ہے تو جملہ اتنا سا مگر وہ الحمدللہ چمکتا ہے. قرآن کی آیت عربی کے تمام چیزوں میں لگا رکھیے، آپ دیکھیے وہ چمکتی ہے، الگ ہی پتہ چلے گا یہ قرآن کی آیت ہے. قوم میں نابینا تھے یعنی پیدائشی طور کے اوپر، مگر جب ان کے سامنے قرآن کہتے تھے یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت بیچ میں تو یہ قرآن کہتے ہیں. جب ان سے پوچھا کہ آپ تو دیکھ ہی نہیں پاتے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا کہ میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، وہاں سے نور نکل رہا ہوتا ہے، میں جو نور نکل رہا ہے میں بولتا ہوں یہاں پہ نور نکل رہا ہے. تو خدمت میں آپ کہتے ہیں اسی طریقے سے قول جو ہے ہمارے مومن کا بہترین ہونا چاہیے، جس میں وزن ہونا چاہیے. کم بولیں، صحیح بولیں، سادہ نہ بولیں، کوئی مطلب ہی نہ رہے. اس کے بعد پھر آخری حدیث جو اس میں مولا متقیان فرماتے لا تکونن عبد غیرک فقد جعلک اللہ سبحانہ حرا. کہتے ہیں ہرگز ہرگز کسی کے غلام مت بنو، چونکہ اللہ نے تمہیں آزاد حرا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. یہ آپ اپنے آپ کو غلام بنا کے اپنے آپ کو اس آزادی سے ختم کر دیں گے. اس لیے کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے بزنس کریں، جہاں تک ہو سکے اپنا سسٹم کریں تاکہ آپ کسی کے انڈر میں رہیں. یہ مولا کائنات کو ہرگز جناب والا یہ کام مت ہونے دینا. تو پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت اہم ترین ایام یہ گزر رہے ہیں. اب اس میں ماشاءاللہ سے جو ہے ولادت امام جواد گزری، امام جناب لیزر کی ولادت گزری، امام محمد باقر کی ولادت گزری، اب مولا متقیان کی ولادت ہے. تو اس جمعے کے پیغام میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے گھر میں جشن کا سما بنائیں، اپنے پڑوسیوں کو مٹھائیاں بانٹیں، نیا کپڑا بنائیں، اچھا کھانا بنوائیں، بہترین انداز سے جشن کریں. چونکہ لوگوں نے جتنی ولایت کو روکنے کی کوشش کی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ولایت کو جہاں تک ہو سکے حصہ بقدر جثہ اس کو آگے لے کے جائیں. اسی میں برکت ہے، اسی میں کامیابی ہے. اپنے بچوں کو جانا والا دیتا کہ یہ نسل میں آپ کی یہ چیزیں منتقل ہو جائیں. چونکہ ہم نے باہر میں بہت سی جگہ کے اوپر جب نے سفر کیا تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ باہر گئے وہ بہت زیادہ حساس ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ میرے ماں سے، میرے باپ سے، میرے چچا سے ہم نے سیکھا تھا اور یہاں پر ہم اس کو کریں گے تاکہ ہم اس فرہنگ کو زندہ کر سکیں. تو لہٰذا اس کو آپ بھی اپنے بچوں کو کروانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں منتقل ہو تو آپ ان کے ہاتھ سے ان تمام چیزوں کو جناب انجام دلوائیں. اس طریقے سے عمل
داؤد ہے اس کو انجام دیں. اعتکاف جو کرنا چاہتے ہیں وہ اعتکاف کا معاملہ ہے. اسی سلسلے سے 13 رجب سے لے کر 15 رجب تک ماشاء اللہ سے پوری دنیا میں لوگ بیٹھتے ہیں. اور پھر عمل دعوت بھی اگر کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اس سے اتنا مجرب ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، پایا ہے اس عمل کے کرنے کے بعد. پھر سے میں آپ کو مبارکباد پیش کر سکتا ہوں اور ایک مرتبہ دعاؤں میں یاد رکھنے کی خواہش کرتا ہوں. میں بھی دعا دیتا ہوں پروردگار آپ کو خوش خرم آباد اور شاد رکھے. جہاں بھی رہیں اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے مومن کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ خوش رہیں.